हनफी थे, मालिकी, शाफी और हम्बली थे। तो पूरी उम्मत वर्ल्ड वाइड इन 4 तबकात में फिकही पॉइंट ऑफ व्यू से तकसीम थी, मगर मसलकन और एतिकादन पूरी उम्मत का एक ही चैनल था, अहले सुन्नत वल जमात। उसमें कुछ उलमा के मोज इश्यूज पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते थे, अइम्मा के डिफरेंस ओपिनियन, बाज हदीसों की ताबीर पर, बाज आयात की तफसीर पर पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप होते थे, मगर कोई मकतब फिक्र ऐसा सच नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि फॉर द फर्स्ट टाइम यानी अल्लामा इब्न तैमिया और अल्लामा इब्न कय्यम, हाफिज इब्न कसीर, 3 एक उलमा पहले अइम्मा में से ऐसे हुए जिनके बाज इश्यूज पर जमहूर अइम्मा उलमा के साथ बाज इश्यूज की तफसीर पर इख्तिलाफ हुए, मगर कोई स्कूल ऑफ थॉट या मकतब फिक्र नहीं था। तो अहले सुन्नत वल जमात और अहले तशय्युअ की तकसीम रही। आज से तकरीबन 250-300 साल कबल, 250-300 साल कबल अरब में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी नामी एक शख्स हुए। उन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, उनको शेख, यानी सऊदी अरब में लफ्ज शेख, ये शेखुल इस्लाम, ये शेख से ताबीर करते हैं। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने एक तहरीक मूवमेंट शुरू की जिसको तारीख में वहाबी मूवमेंट कहते हैं। वहाबी का लफ्ज अब्दुल वहाब उनके नाम से यानी मौसूम हुआ था। तो उस वक्त उस्मानी तुर्कों की हुकूमत थी, पूरी दुनिया इस्लाम पर, ऑटोमन एम्पायर थी। तो इन्होंने कैप्चर करना शुरू किया, हम अरब के इस खित्ते को, हिजाज को और नजद को, और रियाज का इलाका ये नजद का सूबा था और हरमैन शरीफैन वाला हिजाज, ये 2 सूबे थे, कि हम इसको कैप्चर करें, उस्मानी तुर्कों की हुकूमत खत्म करें। ये उनका पॉलिटिकल मॉडस ऑपरेंडी था। और रिलीजियस ये था कि ये इतने सख्त गिर आदमी थे एतिकादन, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, कि ये पूरी उम्मत मुस्लिमा को काफिर और मुशरिक कहते थे। यानी तारीख इस्लाम में ये पहला शख्स पैदा हुआ एक जिसने उम्मत मुस्लिमा को एट लार्ज काफिर मुशरिक बनाने के काम का आगाज किया। इससे पहले अगर इख्तिलाफात भी इल्मी उलमा अइम्मा के दरमियान होते थे तो किसी तबके को या किसी को काफिर मुशरिक बिलउमूम और जहन्नमी नहीं बनाया जाता था, टॉलरेंस थी। इन्होंने बड़ी हार्ड लाइनर हुए और इन्होंने यानी ये कहा कि जो तवस्सुल वसीला करते हैं वो भी मुशरिक और काफिर हैं, जो शफात हुजूर की मानते हैं वो भी काफिर और मुशरिक हैं, जो इस्तिमदाद यानी ज़ाहिरी इस्तिआनत करते हैं वो भी काफिर और मुशरिक हैं, हत्ता कि जो हुजूर की कब्र अनवर की ज़ियारत की नीयत से जाते हैं वो भी काफिर और मुशरिक हैं। और माज़अल्लाह ये बुत है, सनम अकबर है, इस मज़ार को भी गिरा देना चाहिए, हुजूर अस्सलाम के मज़ार अक़दस को, इसकी ज़ियारत की नीयत से सफ़र करना भी हराम है, उसमें नमाज कसर भी नहीं होगी क्योंकि हराम सफ़र है, वगैरह वगैरह। बहुत एक्सट्रीम पर चले गए, बड़े एक्सट्रीम पर। और फिर इन्होंने किताब लिखी, किताब तौहीद। उसमें तौहीद और शिर्क का एक बड़ा इंतहा पसंदाना नुक्ता नजर दिया और वो अकायद और वो मामूलात जो उम्मत मुस्लिमा में कसरत के साथ सदियों से चले आ रहे थे, पाए जाते थे, उनकी कसरत को इन्होंने शिर्क और बिदत में, हराम और जहन्नुम और कुफ्र शिर्क की जद में डाल दिया। और आज आके गिने चुने वो चंद लोग भी उनके क्राइटेरियन के मुताबिक उनके तराजू पर मुसलमान रह गए जो उनकी तहरीक में शामिल हो गए थे, बाकी मोर और लेस पूरी उम्मत काफिर बन गई थी। ये जो मैंने आपको कोट किया इसके ऊपर आप तफसील पढ़ें तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी एक आलिम हो गुजरे हैं उलमाए देवबंद में से, उनकी एक किताब है शिहाब साकिब। उन्होंने अपनी किताब के इब्तदाई सफ़ों में ये जो बातें मैंने कोट की हैं मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के बारे में बड़ी तफसील के साथ लिखी हैं। इससे भी जायद कुछ लिखा है मैंने अभी, हयाअन और अखलाकन वो कुछ नहीं बयान किया जो उन्होंने भी लिखा है। तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने तो यहां तक की किया है कि ये फिर जो लोग थे वहाबी मूवमेंट के, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में बड़ी गुस्ताखाना तरीके से कलाम करते। वो कहते थे ये मर चुके हैं और मट्टी में मिल गए और अब इस कब्र में कुछ नहीं है और इतने अब बेनफा हो गए हैं माज़अल्लाह। ये उन्होंने लिखा है मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कि ये कहते थे कि हमारे जो डंडा है, लाठी हमारे हाथ में, इससे तो कुछ ना कुछ नफा हमें हासिल हो सकता है कि कुत्ते को, ये जानवर को भगा देते हैं, अब फौत हो जाने के बाद हुजूर से हमें इतना नफा भी माज़अल्लाह नहीं पहुंच सकता। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। यानी मैंने चंद नमूने अर्ज की, इस इंतहा तक ये गए। नतीजा ये हुआ कि इनके खिलाफ पूरी उम्मत मुस्लिमा की जो भारी अक्सरियत थी वो साफ ज़ाहिर जो हर एक को काफिर मुशरिक बनाया और वाजिबुल कत्ल बनाया तो मुखालिफ हो गए। ये एक मूवमेंट चली। इस मूवमेंट को दरअसल बरतानिया ने, अल्टीमेटली बरतानवी साम्राज्य ने और बाद में चल के अमेरिकन ने और मगरबी ताकतों ने इसको सपोर्ट किया।
صرف اس لیے کہ اس موومنٹ کے کامیاب ہونے سے اگر عرب سے عثمانی آٹمن امپائر ختم ہو جاتی ہے، یعنی عثمانی ترکوں کی اسلامی حکومت ختم ہوتی ہے، تو یہ ایک موو ہو جائے گی، ایک اسلام کی بہت بڑی عالمگیر سلطنت کو توڑ پھوڑ کرنے کا ایک آغاز ہو جائے گا۔ پھر ہم باقی علاقوں میں بھی توڑ پھوڑ شروع کرائیں گے، تحریکیں اٹھیں گی بغاوت کی۔ انہوں نے سپورٹ کیا، اور ہمفرے نام کے ایک انگریز ہیں، وہ ہسٹورین ہیں، انہوں نے پورا سروے کیا ہے، اور اب ان کی سٹیٹمنٹس اور انٹرویوز کتابی صورت میں چھپ گئے ہیں۔ میں برطانیہ سے ان کی پوری کتاب بھی ہے اتنی بڑی، میرے پاس ہے وہ ذاتی، اور کتاب ان کے انٹرویوز بھی چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بہت مفصل سارے راز کھولے ہیں، حتیٰ کہ برطانیہ نے داڑھی رکھوا کر اپنے انگریزوں کو اس فوج میں شامل کیا، بھیجا جو عثمانی ترکوں کے خلاف وہابی موومنٹ کی فوج بن کے لڑی۔ سکھوں کو ہندوستان سے بھجوایا، کئی مسلمان فوجیوں کو یہاں سے بھجوایا، چونکہ اس وقت برطانیہ کی پوری سلطنت تھی آل اوور دی ورلڈ، اور وہاں سے بھیجا، اور وہ لوگ مارے گئے۔ مرنے کے بعد جب ان کے کپڑے اتارے دفن کے لیے تو پتہ چلا کہ غیر مسلم تھے، تو وہ لڑتے رہے۔ تو خیر انہوں نے کیپچر کیا۔ جب مکہ اور مدینہ یہ دو علاقے آئے تو عثمانی ترکوں نے جوابی کاروائی نہ کی، حرمین شریفین کی ادب کے لیے کہ خون نہ بہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حکم دے دیا تھا کہ میرے دفاع میں مدینہ کی زمین پر خون نہ بہے۔ یہ بڑے اہل سنت، راسخ العقیدہ، ادب اور محبت والے لوگ تھے آٹمن امپائر۔ آج تک بھی ترکی اس طرح چلے آ رہے ہیں ان کے اندر، یعنی ادروائز سیکولر ہو گئے، دین سے دور کر دیے گئے، مگر یہ جو ایک جز تھا یہ ان کا برقرار رہا۔ انہوں نے جوابی کاروائی نہیں کی، اور ہتھیار اٹھائے بغیر مکہ اور مدینہ پر جب انہوں نے حملہ کیا تو وہ دونوں شہر چھوڑ کے واپس ترک چلے گئے۔ انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا محمد بن عبد الوہاب نجدی نے، وہابی موومنٹ کے علماء نے، وہ تو پھر بعد میں فوت ہو گئے تھے، اس کے بعد جو وہابی موومنٹ کو لیڈ کر رہے تھے، فتویٰ دے دیا تھا کہ مکہ مدینہ پر حملہ کرنا جائز ہے، یہ جہاد ہے، اور یہاں کے مسلمانوں کو قتل کرنا جائز ہے، یہ جہاد ہے، اور یہاں کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لینا جائز ہے، اور ان کے مال کو لوٹ لینا جائز ہے، یہ مال غنیمت ہے۔ یہ بھی کتابوں میں درج ہے۔ جب اس شدت کے ساتھ حملہ آور ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سب یہاں شرک ہو رہا ہے پوری زمین پر، اس وقت تک یہ واقعہ اس موجودہ صدی کے جنگ عظیم اول سے پہلے کا ہے، 1918 20 وغیرہ 24 22 تک یہ ہوتا رہا ہے۔ تو اس وقت مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں میلاد النبی کے جلوس بھی نکلتے تھے، صدیوں سے نکلتے رہے۔ اس موجودہ صدی 1916 17 18 20 22 تک 12 ربیع الاول کو میلاد کے جلوس مکہ معظمہ نکلتے تھے۔ مکہ معظمہ کا جو آفیشل نیوز پیپر نکلتا تھا، چھپتا تھا، اس کے ریکارڈز ہیں، اس کے اندر سپلیمنٹ نکلتے تھے۔ خانہ کعبہ کے حرم سے 12 ربیع الاول کی رات میلاد النبی کا جلوس نکلتا تھا، اور وہ حضور کے مولد شریف کا جو مکان جہاں آپ کی ولادت ہوئی، اس مکان تک جلوس جاتا تھا۔ تمام حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی امام اور قاضی اور گورنر مکہ کے جلوس کی قیادت کرتے تھے۔ مشل بردار جلوس نکلتا تھا، اور ایک عظیم الشان پھر وہاں صلاۃ و سلام کی محفل، خطابات ہوتے، پھر مکہ معظمہ کے حرم میں آ کر مقام ابراہیم کے سامنے محفل میلاد ہوتی۔ یعنی یہ ماحول تھا، انہوں نے سارا کچھ بند کرا کے کیپچر کر لیا۔ اب یہ جو موومنٹ تھی محمد بن عبد الوہاب نجدی کی، اس موومنٹ کے آگے دو چینل بن گئے، ایک پولیٹیکل، ایک ریلیجس۔ پولیٹیکل چینل جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ اس کی وارث بنی، اس کو کہتے ہیں آل سعود۔ دراصل سعود نامی ایک شخص محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار تھے، جنہوں نے اس قتل و غارت کے کام کا آغاز کیا۔ تو پولیٹیکل پاور انہوں نے کیپچر کر لی، اور ان کا ایک معاہدہ ہوا، اور جو محمد بن عبد الوہاب نجدی تھے، ان کی جو شاگرد اور مولوی لوگ تھے، ملا لوگ، انہوں نے آل شیخ بن گئے۔ ان کے ملا وہاں بڑے عالم کو کہا جاتا، بڑے عالم کو عرب ملک میں، تو مولوی لوگ ان کے دینی مذہبی رہنما آل شیخ کہلائے، اور پولیٹیکل لوگ ان کے آل سعود۔ اور یہ معاہدہ چلا آ رہا ہے۔ اب یہ جو ہوتے ہیں وہاں متوع اور مذہب کے ڈیل کو ڈیل کرنے والے، یہ آل شیخ ہیں، اور پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ آل سعود کا آپس میں کمپیکٹ چلا رہا ہے۔ یہ وہابی موومنٹ جب اٹھی محمد بن عبد الوہاب نجدی کے زمانے میں، تو اس موومنٹ کا اثر شاہ اسماعیل دہلوی صاحب ایک عالم گزرے دہلی میں، یہ شاہ ولی اللہ مدثر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے یا نواسے تھے غالباً۔ یہ اس زمانے حج پر گئے، سید احمد شہید بریلوی اور شاہ اسماعیل دہلوی۔ یہ شاہ اسماعیل دہلوی خود بھی حنفی تھے اس وقت تک، واپس آئے تو وہابی موومنٹ سے، محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتابوں سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے آ کے برے صغیر میں پہلے شخص تھے جنہوں نے باقاعدہ ان اختلافی مسائل پر کتاب لکھی۔
یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید سے متاثر ہو کے اپنے خیالات اور عقائد نظریات کو بدل لیا اور تقویت الایمان کے نام سے کتاب لکھی، اور پھر اس کے بعد کچھ رسالہ لکھا۔ تو یہ پھر یہاں یہ خیالات جو سعودی عرب سے آئے، تو سعودی تو نام بعد میں پڑ گیا نا گورنمنٹ آنے کے بعد، پہلے صرف عرب تھا، یہ پھر یہاں زور پکڑنے لگ گئے۔ اب زور پکڑنے کے بعد دو چیزیں آ گئیں، ایک رجحان ڈیولپ ہوا کہ کسی امام کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، تو یہ جس کو آپ اہل حدیث اب کہتے ہیں، یا بر صغیر پاک و ہند میں ان کے لیے لفظ وہابی بھی استعمال کرتے ہیں، عرب میں ان کو سلفی کہتے ہیں، یعنی تین نام چلتے ہیں ورلڈ وائڈ، اہل الحدیث، عرب میں سلفیہ بھی اس کو کہتے ہیں، اور یہاں کامن مین لفظ وہابی کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ تین ٹرمز ہیں، وہ ایک مکتب فکر، اس کا بیسس تو ایک یہ ہوا فقہی لحاظ سے، یہ کہتے ہیں کہ کسی کی تقلید جائز نہیں، یعنی حنفی، شافعی، مالکی نہیں، آپ براہ راست قرآن و سنت سے اور قرآن و حدیث سے استنباط کریں اور خود عمل کریں، اور تقلید شخصی جو ہے کسی مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کی جائز نہیں۔ ایک تو بیسک ریفرنس ان کا فقہی باب میں یہ بن گیا۔ اب یہ ایک مغالطہ ہے، میں کلیئر عرض کر دوں کہ وہ جو ہمارے ہاں اہل حدیث ہیں، ہمارے بھائی، یہ طبقہ مسلمانوں کا جو رفع یدین کرتا اور ہاتھ یہاں باندھتا ہے، یہ کہتے ہیں دیکھو سعودی عرب میں بھی وہ اس طرح کرتے ہیں، وہ سعودی عرب والے حنبلی ہیں فقہی طور پر، وہ اہل حدیث نہیں ہیں، فقہی اعتبار سے وہ امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں، وہ مقلد ہیں۔ تو یہ سلفی یا اہل حدیث طبقہ یہ غیر مقلد، یعنی یہ تقلید نہیں کرتے۔ اب رفع یدین کرنا تو شافعی بھی کرتے ہیں، حنبلی بھی کرتے ہیں، مالکی بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ جعفری بھی، شیعہ بھی کرتے ہیں۔ تو رفع یدین کرنا یا نہ کرنا اہل حدیث ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ ایک اہل حدیث ہونے کی بنیاد عدم تقلید پر ہے کہ وہ تقلید کو جائز نہیں مانتے۔ ایک دوسرے جو عقائد میں نے بیان کیے، وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے جن عقائد کو ڈیولپ کیا، وہ عقائد اہل الحدیث میں پائے جاتے ہیں۔ مثلا وہ حضور علیہ السلام کو جسمانی طور پہ زندہ نہیں مانتے، اور جو اب یہ طبقہ جیسے اہل سنت نکلا تھا، ایک فرقہ بن گیا، تو اہل الحدیث اسی اہل سنت والجماعت کے مین چینل سے بعض ایشوز پر اختلاف کر کے ایک الگ سکول آف تھاٹ بن گیا، ایک الگ سکول بن گیا۔ ایکچوئل سٹریم وہی اہل سنت والجماعت تھی، اس میں سے یہ یعنی الگ نکلا۔ اب فرق اس میں یہ کہ ایک تو حضور کو حیات نہیں مانتے، یعنی جسمانی طور پہ زندہ نہیں مانتے، باقی جمیع اہل سنت والجماعت اور امت کا عقیدہ، جس میں دیوبندی، بریلوی جو کہلاتے ہیں، یہ سارے متفق ہیں اس پر کہ وہ حضور علیہ السلام کی حیات کو روحانی اور جسمانی دونوں طریقوں سے مانتے ہیں، یہ نہیں مانتے۔ ایک معراج پر ان کا فرق ہے کہ یہ معراج کو خواب کا معراج مانتے ہیں کہ خواب میں ہوا، جسمانی معراج حضور کا جانا یہ نہیں مانتے، یہ دوسرا فرق ہے، تیسرا فرق ہے۔ چوتھا پھر جو میں نے عرض کیا نا، یہ توسل وسیلہ کرنا حضور کا، یا صلاۃ والسلام کے لیے یا کیا حرف ندا کو کہنا، یا استغاثہ یا استمداد ظاہری معنی میں بھی کرنا، یا شفاعت کو ذرا زیادہ وسیع معنی میں لینا، تو ان چیزوں کے اوپر ان کے اختلافات ہیں، اور بعض اور چیزیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو اہل سنت کے اندر بھی دو سکولز میں تھوڑے اختلافات پائے جاتے ہیں، تو ان میں اور کچھ میجر چیزوں میں، تو یہ ایک طبقہ ہے ان چیزوں پر بیس کرنے والا۔ تو ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کی موومنٹ اور موجودہ سعودی گورنمنٹ اور جو وہاں کے علماء،